علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الحكيم الكريم من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بعد توحید کی مدوار شب رسالت کی پروان اور سپاہیہ کے چاہنے والوں مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوان آئی آغاز گفتگو سے قبل ہمارا مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ محمد خزرہ کی جانب نہ لگا کر حضور آقا نامدار مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کی ہم گسار جناب رحمت مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحلیت و صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ دیکھس منا میں درود سلام کرنے شکر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بعد من جنی والمرفعہ صحابی و بارک وسلم ایک بطور پڑھی جلوہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن قلوب الرائنہ وعقیز الزامی بشفائیہ حضور مسائل تصدیائی افعالی و صحابی دائمان عبادہ حصول برکت کے لیے ایک دو صلی اللہ علیہ وسلم کامل صلی اللہ علیہ سیدنا محمد بن الحمد والصلاة علیہ وحسن الفراد ويسر السلام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه بكل لمحة ونفس بحذر كل معلوم إنك يا الله يا الله يا الله۔ اس سے قبل ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے ذکر خیر میں سماعت کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دیدار کی تمنا کی اور جواب میں آیا تھا جن کرانی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے شرط قبولیت بخشتے ہوئے کہا کہ موسیٰ آپ اس پہاڑ کی طرف اپنی نظر کیجیے، اگر یہ پہاڑ ٹھہرا رہا تو پھر آپ بھی ہمیں دیکھ لیں۔ جب رب نے اپنی ایک تجلی جو سوئی کے ناکے کے برابر تھی اسے پہاڑ پر ڈالا تو پہاڑ پاش پاش ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، جل کر خاک ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام ہوش کھا گئے۔ لہٰذا جب آپ ہوش میں آئے آپ نے رب تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور اپنی اس بات سے بھی آپ نے رجوع فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام جیسا کہ روایت میں ہے کہ ایک دن یا ایک ہفتہ آپ گشت کی حالت میں اور اس درمیان میں آپ کی جو نمازیں قضا ہوئی، جو نمازیں جو عبادات چھوٹ گئی، اس کی قضا بھی آپ پر لازم ہے۔ میں پچھلے ہفتے بھی کہا تھا کہ جو مجنون ہوتے ہیں، جو دیوانے ہوتے ہیں یا جو مجذوب ہوتے ہیں تو یا جو انسان سو رہا ہوتا ہے ان سے شریعت کا قلم اٹھ جاتا ہے، پھر ان کی اس بات پر پکڑ نہیں ہوتی ہے۔ تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کو جب ہوش آیا، جب آپ عالم صح میں آئے تو وہ جو نمازیں وہ جو عبادات چھوٹ گئی تھی اس کی آپ نے قضا نہیں اور نہ ہی رب کی طرف سے آپ پر کوئی عتاب ہے، جس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ مجذوبوں سے بھی شریعت کا قلم اٹھ جائے۔ بہرحال آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی عاجزی و انکساری کا ثبوت پیش کیا تو رب تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ فرمایا کہ اے موسیٰ ہم نے تجھے لوگوں میں سے چن لیا، اپنی رسالتوں اور اپنے کلام سے تو لے لے جو میں تجھے عطا کرتا ہوں اور شکر والوں میں سے ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر بڑا کرم فرمایا، چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بندگی کا ثبوت پیش کیا۔ انسان وہی ہے
کہ اگر غلطی ہو جائے تو جھک جائے، کیونکہ فرشتے وہ ہیں جس سے غلطی نہیں ہوتی، اور انسان عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو غلطی کر لیتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے، رجوع کرے، اور شیطان وہ ہے کہ جو قصداً گناہ کرتا ہے لیکن پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکتا، پھر بھی توبہ نہیں کرتا۔ تو بہرحال انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کے حضور جھک جائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کرم کیسے فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو چیز اللہ سے مانگی مگر اسے نہ پا سکی، یعنی دیدار الہی، تو اللہ تعالیٰ نے اب اس نعمت کا ذکر فرمایا کہ جو بغیر مانگے اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مرضی سے چاہا تھا کہ مولا اپنا دیدار کرا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا لن ترانی، ہرگز نہ دیکھ سکتے، لیکن پھر بعد میں رب نے فرمایا کہ موسیٰ ہم نے تجھ پر تو کرم کیا، وہ چیز جس کا سوال تم نے کیا اگرچہ وہ نہ ملی لیکن ہم اپنی طرف سے تجھ کو اس اور بھی بہتر نعمتیں عطا فرماتے۔ تو لہٰذا بندوں کو یہاں پر یہی تعلیم ہے کہ وہ اگر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے ہیں اور وہ دعا اگر کسی سبب سے رکی ہوئی ہے، دعا مومن کی رد نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ روک کر رکھتا ہے، یا تو اس کو ذخیرہ کرتا ہے یا اس سے بہتر چیز بندے کو عطا فرمانا چاہتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو دل برداشت نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی بارگاہ سے نا امید اور مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ آج جو چیز ہم نے رب سے مانگی اگر وہ ہمیں نہ ملی تو ممکن ہے کہ اس میں ہمارے لیے شاید کوئی نقصان تھا، ممکن ہے کہ اللہ اس سے بہتر نعمت، اس سے بہتر چیز ہم کو آگے عطا فرمانے والا ہے۔ تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے یہی سبق ملتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دیدار کی نعمت نہ ملی لیکن ہم نے تم کو چن لیا، پسند کر لیا اپنے رسالت کے ذریعے اور اپنے کلام کے ذریعے۔ اس سے قبل موسیٰ علیہ السلام کا چونکہ جو ذکر ہوا کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ، گناہ آپ سے کوئی نہیں ہوا، لیکن پھر بھی آپ نے اپنی بندگی کا ثبوت دیا کہ مولا وہ جو سوال میں نے کر لیا اور وہ جو بات میں نے کہہ دی کہ رب ارنی، رب دیدار کرا، تو لہٰذا میں اس بات سے بھی رجوع کرتا ہوں، اس بات سے بھی میں توبہ کرتا ہوں۔ تو اب رب تعالیٰ نے جو خصوصی کرم موسیٰ علیہ السلام پر فرمایا تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کہ جب بندہ عاجزی کا اظہار کرے اور وہ جھک جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت نہ کرے، یہ نہ کہے کہ میں نے تو فلاں چیز مانگی نہیں ملی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہے، مرسل رسول ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ اللہ میں تو مرسل رسول ہوں، میں تو نبی ہوں، میں پیغمبر ہوں، میں لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں، اتنی تکلیفیں برداشت کروں، میری یہ دعا تو قبول نہیں فرماتا۔ آج ہم جیسے عام انسانوں کا حال یہ ہے کہ 2-4 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم ہی نمازی اور ہم ہی سب کچھ ہے، میں نے اتنی نمازیں پڑھ لی، میں تو اتنی فجر میں اٹھ کر آیا، میں تہجد میں اٹھا رہی، پھر بھی میری دعا قبول ہے۔ تو یہ شکایتیں نہ کرے، ارے ہماری نماز، ہماری عبادات یہ کس زمرے میں آتی ہے؟ وہ انبیاء و مرسلین جن کا عمل ہر عمل اللہ کی مقبول ہوتا، انہوں نے رب سے شکایت نہیں کی، انہوں نے اپنی رسالت کو اور اپنے مرسل رسول ہونے کو اور اپنے نبی ہونے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں کیا کہ مولا میں تو رسول ہوں، میری دعا قبول نہیں ہو رہی، تو آپ نے شکایت نہیں کی۔ تو یہاں سے عام لوگوں کو بھی سبق لینا چاہیے کہ جو شکایتیں کرتے پھرتے ہیں کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی، اتنے روزے رکھے، فلاں کام کیا، صدقہ بھی دے دیا، خیرات بھی کر دیا، لیکن پھر بھی میرا کام نہیں، میں نے منت بھی مانی، پھر بھی میرا کام نہیں ہوا۔ تو یہاں سے بندوں کو یہ سبق لینا چاہیے۔ اور ایک چیز یہ کہ جرم کا جو قصور ہے وہ اپنی طرف لے اور نیکی کی جو معاملہ ہے وہ رب کے سپرد کرے، یہ بڑی اعلیٰ درجے کی بات ہے کہ انسان جب نیکی کرے تو شکر رب کا کرے کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تم نے مجھ کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائی، میں نے نیکی نہیں کی مولا تیرا کرم ہوا، تیری رحمت ہوئی، تیری توجہ ہوئی تو میں نے نیکی کر دی، تو نے مجھ سے نیکی کروا لیا۔ اور جب گناہ ہو جائے تو یوں نہ کہے کہ مولا تم نے گناہ کروا دیا معاذ اللہ، یہ تو نے میری تقدیر نہیں کر، بلکہ اپنے نفس کو دیکھے، اپنے قصور کو جانے کہ میرے نفس سے یہ قصور ہو گیا، مولا مجھ سے گناہ ہو گیا، میں نے گناہ کر لیا۔ نیکی کرے تو رب کی طرف نسبت کر دے کہ مولا تم نے مجھ سے نیکی کروا لی، تیرا کرم ہے، اور گناہ ہو جائے تو اپنے نفس کو قصوروار ٹھہرائے، اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرائے کہ مولا مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، معاف کر۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا شیوا رہا، انہوں نے گناہ نہیں کیے پھر بھی قصور اپنی طرف لے لیا،
آدم علیہ السلام سے کوئی گناہ نہیں ہوا، پھر بھی کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ مولا میں نے اپنی جان پر ظلم کر دیا، میں نے اپنے آپ پر اپنے نفس پر ظلم کر لیا، مولا مجھ سے زیادتی ہو گئی، میرے رب مجھے معاف فرما، اگر تو معاف نہ کرے گا مجھے نہ بخشے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کوئی گناہ نہیں ہوا، قوم نے جب آپ کو جھٹلایا تو آپ قوم سے ناراض ہو کر کے جب چل دیے تو ادھر قوم پر عذاب اترا، لیکن قوم نے جو ہے تو آپ کا وسیلہ پکڑا، عذاب ٹل گیا، ادھر رب تعالیٰ کی طرف سے آپ کو جو ہے تو خطاب محبوبانہ ہوا، کتابی ہوا، تو لہٰذا آپ نے جو ہے تو اس قصور کو اپنی طرف لے لیا کہ میں قوم کو چھوڑ کر چلا آیا، تو آپ نے وہ قصور اپنی طرف لے کر کے کہہ دیا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے رب تو پاک ہے، تو برتر ہے، تو عظمت والا ہے، میں ہی قصوروار، میں ظالموں میں سے ہوں، لہذا مجھ سے قصور ہو گیا۔ آپ سے کوئی ظلم نہیں ہوا، آپ سے کوئی قصور نہیں ہوا، لیکن پھر بھی نسبت آپ نے اپنی طرف کر۔ موسیٰ علیہ السلام کوئی گناہ نہیں ہوا، آپ نے تو ایک تمنا ظاہر کی تھی رب یار جو بے ساختہ زبان پر مرا دیدار کرا دے، کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی آپ نے قصور اپنی طرف لے لیا اور یہ کہہ دیا کہ تبت الیک، اے اللہ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، مولا مجھ سے یہ غلطی ہوگی کہ میں نے یہ سوال کر دیا۔ تو انبیاء علیہ السلام جو گناہوں سے پاک ہے، معصوم ہے، محفوظ ہے، وہ انبیاء علیہ السلام جو گناہ نہیں کرتے پھر بھی وہ نسبت اپنی طرف لے رہے تاکہ قوم اس سے سبق حاصل کرے، امت اس سے سبق حاصل کرے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ کس لیے کرتے ہیں؟ کہ معاذ اللہ حضور سے گناہ ہوئے؟ ہرگز، حضور تو پاک ہے، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جب میرے دل پر ایک پردہ سا چھا جاتا ہے تو میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ وہ پردہ کیا ہے؟ وہ کوئی گناہ کے بات نہیں ہے، بلکہ یوں ہے کہ اگر کسی سبب سے دنیا کی طرف توجہ چلی گئی تو راہ تصوف میں یہ چیز بھی جو تو بہت اہمیت رکھتی ہے کہ ایک ساری کی توجہ کسی غیر کی طرف بھی نہ جائے۔ انبیاء کے دل جو ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، پھر بھی ان کا عادت یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتے رہے۔ یہ امت کی تعلیم کے لیے، تاکہ امت سبق حاصل کرے، کیونکہ امت سے گناہ ہوتے ہیں، ہم عام انسان ہیں، ہم سے رات دن گناہ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم توبہ نہیں کرتے، پھر بھی ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ ہم توبہ کر لیں۔ ہم انبیاء علیہ السلام کے قصوں کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ معصوم ہو کر کے توبہ کرتے ہیں اور ہم مجرم ہو کر کے چھپنے کی جو تو ہم جھکنا گوارا نہیں کرتے۔ کتنا بڑا فرق ہے۔ تو لہٰذا یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ ایک چیز یہاں سے یہ بھی سمجھ میں آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبوں کے دل پر کوئی بوجھ نہیں رہنے دیتے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایک غم سا لاحق ہوا کہ رب تعالیٰ نے اپنا دیدار یہاں مجھ کو نہیں کرایا، تو دل میں ایک ظاہر سی بات ہے، فطری تقاضا انسان کا، جب وہ چیز نہ ملی تھی کل کو پھر ملال سا آیا، تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرما دیا اور آپ کے دل سے اس ملال کو دور کرنے کے لیے رب نے فرمایا کہ موسیٰ غم نہ کرو، اگر میں نے اپنی دید نہ کرائی تو کیا ہوا، میں نے تمہیں اور بھی تو نعمتیں عطا کر دی، ان نعمتوں کی طرف بھی تو دیکھو، ان کی طرف بھی تو دھیان کرو، میں نے تمہیں اس زمانے کے تمام لوگوں میں سے خاص اپنے لیے چن لیا، میں نے تمہیں پسند کر لیا، اصطفیٰ بنا لیا، تمہیں اپنے لیے خاص چن لیا اس زمانے کے لوگوں، اور تمہیں اپنے رسالت کے ذریعے اور اپنے کلام کے ذریعے سے میں نے تمہیں عزت عطا کی۔ تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام جب ہوش میں آئے، ہے نا، چونکہ بے ہوشی کے عالم میں یعنی کہ غشی کے عالم میں کوئی وحی آپ کی طرف نہیں ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام پر جو وحی آتی ہے وہ مختلف اقسام میں ہوتی ہے، تو پھر بیداری میں آتی، بیداری میں آنے کی اس کی الگ الگ صورتیں، ایک وحی جلی ہوتی، وحی جلی یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو بیداری کی حالت میں فرشتہ آ کر کے احکام الہی سناتا، وحی خفیہ ہوتی ہے کہ رب کی طرف سے ان کے دل میں الہام ڈال دیا جاتا ہے، یا پھر ایک کشف کی صورت ہوتی ہے، یہ سب بیداری کے عالم میں ہوتا ہے، اور جو خواب میں ان کو دکھایا جاتا ہے تو وہ بھی وحی ہی کی ایک قسم ہوتی ہے، لیکن جب غشی کا عالم ہو تو اس وقت کوئی وحی نہیں آتی۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کو جب ہوش آیا تب رب تبارک و تعالیٰ نے جو ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات
فرمائی اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں نے جو تم پر کرم کیا ان نعمتوں کو لے لو. اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پکارا یا موسیٰ کہتے ہیں. یا ایک چیز اور ذکر کرتے یا موسیٰ. جتنے بھی انبیاء علیہ السلام حضرت سیدنا آدم نبی علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے ہر نبی کو ان کے ذاتی نام کے ساتھ ان کا ذاتی نام لے کر کے پکارا. قرآن کو پڑھ کر کے دیکھیں، قرآن میں اگرچہ 25 انبیاء کرم والے ہوئے جن کا نام ذکر ہوا ہے، باقی انبیاء کرام علیہ السلام جن کے نام ذکر نہیں ہوئے، کچھ وہ ہے کہ احادیث میں آ گئے اور پھر اکثر تو وہی جن کا نام بھی لیا ہے. اس لیے ہمیں مطلق ایمان رکھنا ہے جتنے انبیاء کو اللہ نے بھیجا وہ سب حق پر ہے برحق. تو بہرحال تو اللہ نے ان کے نام لے کر کے پکارا یا موسیٰ، یا داؤد، یا سلیمان، یا ابراہیم، یا اسماعیل، یا یعقوب، یا اسحاق، یا آدم. آپ پڑھ کر کے دیکھیں اس طریقے سے اللہ نے وہ پکارا. لیکن جب حضور کی بات آئی تو پورے قرآن میں آپ کو یا محمد یا احمد کہیں نہیں ملے. اللہ نے حضور کو جب بھی پکارا تو یا ایھا الرسول کہہ کر کے پکارا، یا ایھا المزمل کہہ کر کے پکارا، یا ایھا المدثر کہہ کر کے پکارا، یاسین و طٰہ کہہ کر کے پکارا، تاکہ محبوب کی عظمت کا پتہ چلے. تاکہ ہم نے دوسرے نبیوں کو پکارا تو ان کے ذاتی نام سے پکارا، لیکن محبوب کا ادب اتنا رکھا کہ لوگ سمجھ جائے کہ حضور کی عظمت یہ ہے کہ اللہ ان کو ان کے ذاتی نام سے نہیں بلکہ صفاتی نام سے یاد کرتا. جیسے کہ اگر اولاد اپنے ماں باپ کا نام لے کر کے پکارے تو بے ادبی ہے کہ ماں باپ کو ماں کا نام لے کر کے، باپ کو باپ کا نام لے کر کے پکارے تو یہ ماں باپ کی بے ادبی ہے، گستاخی. امتی کے لیے گستاخی ہے کہ وہ حضور کا نام لے کر کے پکارے، یا محمد کہہ کر کے پکارے، یہ جائز نہیں. تو قرآن اللہ تعالیٰ رب ہو کر کے اپنے محبوب کو یا ایھا الرسول کہہ کر کے پکارے، یا ایھا المزمل کہہ کر کے پکارے، یا ایھا المدثر کہہ کر پکارے. اور اس 14ویں صدی کا مولوی اسماعیل دہلوی اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں حضور کو محمد صاحب کہتا ہے. حضور کو کہتا ہے کہ محمد صاحب ہے. صرف حضور کی اتنی عزت رکھی جس پر عام انسانوں کو ہم کسی کو صاحب وغیرہ کہہ کر کے پکار لیتے ہیں، تو انہوں نے تو یہ کہا کہ محمد صاحب کو صرف ایسے ہی پکارو جیسے جو ہے تو عام لوگوں کو پکارتے ہو. اپنے نبی کو یہود و نصارہ کی طرح نہ پکارو ورنہ مشرک ہو جاؤ گے. پاس یہ اس نے لکھا. ارے رب ہمیں ادب سکھاتا ہے، رب ہمیں تعلیم دے رہا ہے کہ محبوب کا مقام اور ان کی عظمت کیا ہے. اور آج کل کے یہ وہابی دیوبندیوں کا یہ عقیدہ کہ حضور کو محمد صاحب کہہ کر کے پکارا. بہرحال تو اللہ تعالیٰ تو یہ کرم فرماتا ہے. اور رب کا نبیوں کو جو پکارنا ہے یا کے ساتھ اور پھر ندا کے ساتھ، تو یہ جو ہے اللہ جو نبیوں کو پکارتا ہے وہ پکارنا محبوبی ہے. ان کو اظہار محبت کے لیے اللہ پکارتا ہے. نبیوں کو جو قرآن میں پکارا گیا یا آدم، یا ابراہیم، یا اسماعیل، یا اسحاق، یہ ان سے اللہ نے محبت کا اظہار فرمایا. تو پکارنا 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک پکارنا محبوبی ہوتا ہے کہ کسی کو اس کا جو تو پیار سے پکارا جائے، جیسے ماں اپنی اولاد کو پکارتی. دوسرا جو پکارنا ہے وہ تنبیہ کے لیے ہوتا ہے، جیسے کہ کوئی استاد اپنے شاگردوں کو پکارتا ہے، اس کو تنبیہ کرتا ہے، تم نے سبق یاد نہیں کیا، فلاں اس کا نام لے کر کے. تو ماں اپنے اولاد کو پیار سے پکارتی، استاد اپنے شاگردوں کو، یا خطیب یا باعث اپنی قوم کو تنبیہ کرنے کے لیے، غافلوں کو بیدار کرنے کے لیے پکارتے. تو لہٰذا ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو قرآن میں پکارا، یا ایھا الذین آمنوا آمین، اے ایمان والو ایمان لاؤ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے. نبیوں کو پکارا، یا آدم اے آدم، یا موسیٰ اے موسیٰ. یہ پیار سے اللہ تعالیٰ پکارا. اور غافلوں کو بیدار کرنے کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو بالسلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. یہ انہیں بیدار کیا جا رہا ہے، انہیں غفلت سے جگایا جا رہا ہے، انہیں احکام دیے جا رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ. اور تیسرا پکارنا یہ ہوتا ہے کتابی یا غضب کے طور پر، جیسے کوئی شخص اپنے دشمن کو پکارتا ہے، للکارتا ہے. ایسے اللہ تعالیٰ نے کافروں کو قرآن میں للکارا، یا ایھا الکافرون، اے کافر.
یا ایھا المشرکون مشرکون اے مشرکون. تو اللہ نے کافروں کو غضب کے ساتھ پکارا. اپنے انبیاء کو اللہ پیار سے پکارتا ہے, مومنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تنبیہ کے طور پر پکارتا ہے, اور کافروں اور مشرکوں کو اللہ تعالیٰ کتابی طور پر ان پر غضب فرماتے ہوئے ان کو جو ہے تو پکارتا ہے. تو یہاں سے سبق حاصل کرے کہ اللہ والوں کو ادب کے ساتھ پکارا جائے. قرآن نے بھی یہی تعلیم دی, لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعض. رسول کے پکارنے کو ایسا نہ ٹھہرا دو جیسا آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے. اللہ نے ہمیں تعلیم اور ادب سکھایا ہے انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ کا. فرمایا انی اصطفیتک, میں نے تمہیں چن لیا ہے, پسند کر لیا. اصطفیٰ یہ بنا ہے, اصطفیٰ اسی سے بنا مصطفیٰ. اصطفیٰ یعنی چن لینا, پسند کر لینا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ فرمایا کہ اے موسیٰ میں نے تجھے تمام لوگوں سے چن لیا. اس زمانے میں جتنے لوگ ہیں ان سب سے تم میرے نزدیک افضل. میں نے تمہیں خاص اپنے لیے جو تو پسند کر لیا ہے اس زمانے کے لوگوں سے. لیکن حضور کی شان کیا ہے؟ حضور کے لیے اللہ نے مطلق فرمایا کہ محبوب آپ صرف اصطفیٰ نہیں بلکہ مصطفیٰ چنے ہوئے. اس لیے کہ جس کی ہر ادا کو اللہ نے پسند کر لیا, جس کی ہر ادا کو اللہ نے چن لیا. حضور کی ذات وہ ہے کہ حضور مصطفیٰ ہے, کہ ذات ہوئی انتخاب, وصف ہوئے لاجواب, نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کرو. مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ ان کے ایک ایک عمل کو, ان کے چلنے کو, اٹھنے بیٹھنے کلام کرنے کو, اللہ نے ہر چیز کو اللہ نے پسند فرمایا. اس لیے قرآن نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اور یہ کہہ کر کے حضور کی تعریف بیان فرمائی. اور اللہ تعالیٰ نے حضور کو یہ خطابات سے خلق عظیم کے خطاب سے نوازا, اور لوگوں کو بھی یہی کہا کہ پہلوں کو میرے محبوب کی پیروی کرو. جو اس نے حضور کی پیروی کی وہ کامیاب ہو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ تمہارے لیے حضور کے اخلاق, حضور کا ایک ایک عمل بہترین نمونہ. تو لہذا حضور کی ایک ایک ادا کو اللہ نے اپنے لیے خاص کر لیا, چن لیا, پسند کر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صرف اللہ نے اس زمانے کے لوگوں سے پسند کیا, لیکن حضور کو سارے عالم سے بڑھ کر اللہ نے اپنے لیے پسند کیا. اس لیے حضور کا نام مصطفیٰ ہوا. لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چونکہ اب ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ صرف کیا آپ سبھی سے افضل ہیں, چونکہ الناس یہاں ہے تمام لوگوں سے. علماء فرماتے ہیں کہ الناس سے مراد اس زمانے کے تمام لوگ. یہ نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام دنیا کے تمام اولی و آخرین سے زیادہ افضل نہیں, بلکہ اس زمانے میں جتنے لوگ تھے ان سب سے افضل موسیٰ علیہ السلام اللہ کے. جبکہ سب سے زیادہ عزت والے ہمارے آقا کریم صلی اللہ تبارک علیہ وسلم, جن کو اللہ نے سارے عالم میں چن لیا, سب سے بڑھ کر کے حضور کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جو خاص کر دیا. موسیٰ علیہ السلام جو ہے چونکہ فرشتوں سے بھی افضل, اس لیے کہ قرآن نے کہا لقد کرمنا بنی آدم, ہم نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا, سب سے افضل مخلوق اس کو پیدا کیا. لہذا موسیٰ علیہ السلام فرشتوں سے بھی افضل تھے اللہ نے. اب یہاں پر ایک یہ ہے کہ کیا موسیٰ علیہ السلام حضور سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی افضل ہے؟ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضور کے بعد سب سے, اس میں تو تمام علماء پوری امت کا اجماع, سب کا اتفاق ہے کہ سب سے بڑا مقام اور مرتبہ حضور علیہ السلام. بعد یہ خدا بزرگ کوئی ہے کہ سب خدائے بزرگ و برتر کے بعد کوئی ہے تو وہ حضور علیہ السلام. اب حضور کے بعد کس نبی کا مقام ہے, کس نبی کا درجہ ہے؟ تو بعض فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام, لیکن اکثر کا قول یہ ہے, راجح قول بھی یہی ہے کہ حضور کے بعد سب سے بڑا مقام نبیوں میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام. تو لہٰذا بہرحال اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت انبیاء علیہ السلام کو برابر عطا فرمائی, لیکن ان کے درجوں میں فرق, ان کے مقامات میں فرق ہے. لہٰذا اسی کو قرآن نے تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض کہہ کر کے پکارا کہ یہ اللہ کے رسول ہے جنہیں اللہ نے اپنے لیے پسند کر لیا. کسی سے اللہ نے جو ہے تو کسی کو کوئی مقام عطا کیا, کسی کو کوئی مقام عطا کیا, کسی سے اللہ نے کلام فرمایا, کسی کو دین عطا فرمائی, کسی کو درجہ بلند کیا. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا برسالاتی و بکلام, یہ دو چیز ہم نے تمہیں اپنی رسالت اور اپنے کلام, ان دو چیزوں سے پسند کر لیا. رسالت یعنی کہ جو تورات شریف آپ کو دی,
جو تختیہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. تو یہ رسالت اور کلام جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے بلا واسطہ کلام فرمایا، بغیر جبریل علیہ السلام کے واسطے کہ اللہ نے ڈائریکٹ موسیٰ علیہ السلام سے جو کلام فرمایا، یہ آپ سے پہلے کسی سے کیا ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اللہ نے کسی نبی سے اس طرح کلام نہیں فرمایا. اور موسیٰ علیہ السلام پہلے رسول ہے، وہ پہلے نبی ہے کہ جن سے اللہ نے بلا واسطہ کلام بھی فرمایا اور جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی عطا فرمایا. سب سے پہلے دنیا کے اعتبار سے سب سے پہلے نبی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، اور سب سے پہلے رسول حضرت سیدنا نوح علیہ السلام. نبی اور رسول میں ایک فرق ہے. نبی اللہ تعالیٰ جب نبوت دیتا ہے تو اس کا کام بندوں تک کے اللہ کے احکام کو پہنچانا ہوتا ہے. رسول کا کام بھی یہی ہوتا ہے، لیکن رسول خاص ہوتا ہے کفار و مشرکین کی طرف. چونکہ نبی وہ ہوتا ہے کہ جو مومنوں کی طرف بھی بھیج دیے جاتے ہیں. بعض انبیاء ایسے، بلکہ اکثر انبیاء وہ ہے کہ جو مسلمانوں ہی کی طرف بھیجے گے، ایمان والوں میں ہی اکثر بھیجے گے تاکہ ایمان والوں کو جو ہے تو اللہ کے احکام بتاتے ہیں. لیکن وہ رسول، وہ نبی کہ جو کفار مشرکین کی طرف بھیجا جائے کہ جا کر ان کو ایمان کی دعوت دو، خاص طور سے کسی قوم کی طرف، مشرک قوم کی طرف، کافر قوم کی طرف بھیجا جائے، وہ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ رسول بھی ہوتا ہے. تو لہٰذا سب سے پہلے رسول اس اعتبار سے سیدنا نوح علیہ السلام ہے کہ کافر قوم کی طرف آپ کو بھیجا گیا. اور پھر موسیٰ علیہ السلام وہ نبی اور رسول ہے سب سے پہلے کہ جن کو اللہ نے کتاب عطا فرمائی. موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اللہ نے کسی نبی کو کتاب نہیں دی بلکہ صحیفے عطا ہوئے. کسی کو 1 صفحہ، کسی کو 2 صفحے، کسی کو 10 صفحے، جو جیسا کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے کتابچے، اس طریقے سے عطا ہوئے. لیکن موسیٰ علیہ السلام پہلے رسول ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کتاب عطا فرمائی، تورات. ان کے بعد داؤد علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے زبور عطا فرمائی. ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ نے انجیل عطا فرمائی. اور پھر اس کے بعد ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے قرآن عطا فرمائی. یہ 4 مقدس کتابیں جو 4 ان پیغمبروں پر نازل، باقی دیگر انبیاء پر صحیفے نازل. تو موسیٰ علیہ السلام پہلے رسول ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ایک چیز یہ بھی سمجھ لے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے رسالت اور کلام، یہ 2 چیزوں کے ذریعے شرف عطا فرمائی، عزت عطا فرمائی. موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی وجہ سے اتنی بڑا مقام اور اتنی زیادہ عزت نصیب ہوئی. لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اس کے برعکس ہے، اس لیے کہ قرآن کو حضور سے عزت ملی. موسیٰ علیہ السلام کو تورات سے عزت ملی لیکن قرآن کو حضور سے عزت ملی. قرآن جو عظمت والا کہلایا وہ حضور کی وجہ سے کہلایا کہ وہ حضور پر نازل، اور حضور علیہ السلام کا شرف اور بزرگی قرآن کی وجہ سے. تو لہٰذا یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام جہاں ہوتے قرآن وہاں پر. اللہ نے دیگر انبیاء علیہ السلام کو جب صحیفے دیے، کتابیں دی تو ان کو بلایا گیا اور بلا کر کے دیا گیا، لیکن حضور جہاں ہوتے قرآن وہاں چل کر کے آیا. حضور سفر میں ہو، حضر میں ہو، آرام فرما ہو، حضور جہاں ہوتے، حضور مکہ میں ہوتے قرآن اتر رہا ہے، حضور مدینہ میں ہے تو قرآن اتر رہا ہے، حضور سفر میں ہے تو قرآن اتر رہا ہے، حضور آرام فرما ہے تو قرآن اتر رہا ہے. حضور کا خیال رکھتے ہوئے اسی طرح سے قرآن اتر رہا ہے. اسی وجہ سے قرآن میں جو منزلیں بنی، جو وقفے بنے، جو سبقے بنے، یہ جو اس کے اندر ٹھہراؤ آیا ہے حضور کی وجہ سے آیا. دیگر انبیاء کو جو کتابیں ملی وہ تسلسل کے ساتھ، اس پورے مضمون کے ساتھ. دیگر کتابیں جو تھی تورات، زبور، انجیل، وہ ایک مضمون کی طرح ہوتی تھی. جیسا آج اگر اسکول میں جو بچے پڑھتے سلیبس جانتے کہ پیراگراف مضمون الگ ہوتا ہے، اور جیسے کہ متفرق جو اگر جملے ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں. تو قرآن جو ہے اس میں ہر طرح کا اعتبار، ہر طرح سے اس میں مضمون کے طور پر بڑی بڑی صورتیں بھی ہیں، اور جو ہے لیکن وہ بھی آیتوں کی شکل میں، چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی ہیں جو ایک ایک دو آیتوں کی شکل میں. سب سے چھوٹی سورت جو ہے تو سورہ کوثر، اور سب سے بڑی سورت جو ہے تو سورہ بقرہ. تو یہ سب حضور کا خیال رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. تو حضور کی شان کو سمجھے. لہذا حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس سے مرفوع ہے، مرفوع ہے، روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 3 دن میں موسیٰ علیہ السلام سے 1,40,000 کلمات کے ذریعے کلام فرمایا. لہٰذا ان میں سے چند باتیں یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، زہد و تقوی سے بہتر انسان کا کوئی عمل نہیں. تورات میں جو بات اللہ نے بیان فرمائی
کہ اللہ کے نزدیک انسان کا جو عمل ہے سب سے بہتر عمل وہ تقوی اختیار ہے، زہد کو اختیار کرنا، اللہ کے لیے ہر چیز کو چھوڑ دینا، اپنے نفس کی تمام مرغوب اور پسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دینے کا نام تقوی ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے نزدیک یہ سب سے بہتر عمل کہ انسان تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کو قرآن نے سب سے بڑا اتقا کہا، قرآن نے سب سے بڑا متقی کہا کہ نبیوں کے بعد سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اسی لیے کہا گیا کہ افضل الخلق بعد الانبیاء، کہ آپ جو ہے تو انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ترین انسان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، کیونکہ سب سے بڑے متقی اور سب سے بڑا تقوی اختیار کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ دوسری چیز کہ موسیٰ مجھ سے بہت قریب کرنے والی چیز حرام سے پرہیز کرنا۔ کوئی بندہ چاہتا ہے کہ مجھ سے قریب ہو جائے، اس کے لیے سب سے بڑی چیز یہ کہ وہ حرام کو چھوڑ دے، حرام کو ترک کر دے۔ جو انسان حرام کو چھوڑ دیتا ہے، شبہ والی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، وہ اللہ کے لیے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب انسان حرام کھاتا ہے تو پھر اس کا جسم، آقا السلام فرماتے ہیں جو جسم حرام پر پلا ہوگا اس کے لیے جہنم، اور جہنم یہ اللہ سے دور۔ تو لہذا حرام چیز جو ہے یہ اللہ سے دور کرنے والی، اور جو اپنے آپ کو حرام سے محفوظ کر لے، حرام سے بچائے، وہ اللہ تعالیٰ کے اتنے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اور تیسری چیز کہ اے موسیٰ سب سے بہترین عبادت اللہ کے خوف سے رونا ہے، کہ بندہ اگر اللہ کے خوف سے روئے تو یہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب، اللہ کو بہت پسند ہے کہ بندہ میرے خوف سے روئے۔ تو لہٰذا یہ تین چیزیں اللہ کے لیے تقوی، پرہیزگاری اختیار کرنا۔ آج ہمارے درمیان سے یہ چیز بالکل ختم ہو۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ کسی کو کوئی فکر نہیں، کوئی پرواہ نہیں، شبہ کی چیز سے بچے تک کا نام ہے، یا تو حرام چیزیں انسان بس کھائے جاتا ہے، بس آنے دو۔ لوگ باہر نکلتے ایک سے ایک لذیذ قسم کے کھانے ہمیں نظر آتے ہیں، چکن فرائی، چکن تندوری، ایک سے ایک قسم کے آئٹم کے چکن جب دیکھتے ہیں تو دل لگ جاتا ہے۔ جب باہر جاتے کہیں جاتے دیکھتے تو یہ تحقیق ان کو گوار نہیں ہوتی کہ یہ ذبیحہ آیا کہاں سے ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے، کہیں کافر کے ہاتھ کا پھٹکا تو نہیں ہے، کہیں وہابی دیوبندی کے ہاتھ کا ذبیحہ تو نہیں ہے۔ لوگ یہ پرواہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ انہیں تو بس کھانے سے فکر ہوتی ہے، حرام و حلال کی کوئی فکر نہیں ہوتی، بس ہمارے پیٹ میں چلا جائے، ہماری نفسانی خواہش پوری ہو جائے، ہم اس چیز کو چکھ لیں، اس کو کھا لیں، یہ انسان کو فکر لگی ہوئی آج کل۔ حرام و حلال میں کوئی تمیز نہیں رہی، کہاں سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ مقام کیسے ملا؟ آپ کے بارگاہ میں ایک مرتبہ آپ کے خادم نے، آپ کے غلام نے جو دودھ پیش کر دیا، کہا کہ یہ دودھ پی لیجیے۔ آپ نے اس دودھ کو پیا، لیکن پینے کے فوراً بعد خیال آیا کہ دودھ آیا کہاں سے؟ آپ نے پوچھا کہ یہ دودھ کہاں سے لائے؟ کہا کہ میں نے جو ہے تو فلاں کافر کے یا فلاں کام کیا، اس کی اجرت سے مجھ کو جو ملا یہ میں نے اس کا دودھ لایا۔ کہا کہ ہر کسی میرے لیے جائز نہیں۔ آپ نے اپنے منہ میں انگلی ڈال کر شدت کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ اس دودھ کو اگل کیا اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، رجوع کی کہ مولا کریم جو دودھ میری شریانوں میں چلا گیا، رگوں میں چلا گیا، مولا میں اس سے معافی چاہتا۔ یہ ایسے ہی متقی نہیں کہنا۔ تو بہرحال تو انسان کو چاہیے کہ حرام سے پرہیزگار، ہمارے درمیان حرام و حلال کی کوئی تمیز نہیں رہے گی، بس آنے دو۔ اور اللہ کا خوف یہ تو بالکل نکل چکا ہے، لوگوں کو رب کا خوف ذرہ برابر نہیں رہا کہ رب دیکھ رہا ہے۔ آج انسان کو انسان کا خوف ہے، کوئی دوسرا دیکھ رہا ہے، فلاں شخص دیکھ رہا ہے تو گناہ نہیں کرتے، لیکن رب دیکھ رہا ہے تو لوگ جو ہے تو اس سے کوئی خوف نہیں۔ آج لوگ کیمرے کی آنکھ سے ڈرتے ہیں، کیمرہ لگا ہوگا، ہڈن کیمرہ لگا ہوگا، مائکرو کیمرہ لگا ہوگا، چھوٹا کیمرہ لگا ہوگا، تو لہٰذا لوگ چوری کرنے سے، گناہ کرنے سے، غلط کام کرنے سے ڈرتے ہیں۔ لیکن وہ رب جو ذرے ذرے کو دیکھ رہا ہے، جو تمہارے دلوں میں چھپی ہوئی باتوں کو جان رہا ہے، جو تمہارے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات کو جانتا ہے، اس رب کا کوئی خوف نہیں۔ رب کے خوف سے رونا، اللہ کے خوف سے گناہوں کو چھوڑ دینا، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ انسان فرض نمازیں پڑھے، لاکھوں نمازیں پڑھ لے، تہجد پڑھ لے، حج کر لے، لیکن اگر وہ حرام کھاتا ہے تو کوئی عبادت اللہ کی مقبول نہیں۔ اگر وہ حرام کھا رہا ہے اللہ کا، پھر وہ لاکھ تہجد بھی پڑھتا ہے نا، وہ اشراق، چاش، اوابین سب پڑھے، ہزاروں حج کر لے، ہر سال حج کرے، عمرے کرے، وہ کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جب تک جسم میں حرام اتنا پہنچا ہوا ہے تو پھر نہ اس کی عبادت قبول ہے، نہ اس کی دعا قبول ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہماری
جو ہے تو دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہی، مقبول نہیں ہوتی. یاد رکھو جب تک حرام لقمہ جسم میں ہوگا 40 دن تک اس کی دعا اللہ نے قبول نہیں. اللہ نے تو اپنے نبیوں کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ نے آپ سے کلام فرمانا چاہا اور تورات عطا فرمانا چاہی تو کہا کہ موسیٰ پہلے جو 40 دن کا چیلا پورا، پہلے روزے رکھو صوم وصال کے، پھر آ کر ہم سے کلام کر، پھر آ کر ہم سے بات کرنا. وہ نبی جو پاک ہے، جو گناہوں سے محفوظ ہے، جو گناہوں سے معصوم ہے، اللہ ان سے چلا کروا رہا ہے بات کرنے سے پہلے، تورات عطا کرنے سے پہلے. اور ایک ہم ہے کہ رات دن حرام کرتے اور پھر آ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے. نماز کیا ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب اور بندے کے درمیان گفتگو. بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی حاجت پیش کر رہا ہے، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر مناجات کر رہا ہے، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی بندگی کا اظہار کر رہا ہے، اپنے رب سے ہم کلام ہو رہا ہے. تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہونے کے لیے گئے جو گناہوں سے پاک ہے، تو 40 دن کا چلا کیا یا حرام پیٹ میں ہے اور آ کر کے کھڑے ہو جاتے. ہمیں کوئی فکر نہیں اپنی بات، ہم کس سے کلام کر رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات دینا چاہیے تو کہا کہ موسیٰ 40 دن کا چلا پورا کرو پھر آ کر کے تورات ملے گی. یہاں قرآن پڑھ رہے ہو، قرآن جو ہمیں ملا ہے، جو ہماری مقدس کتاب ہے، اور اس کو پڑھنا کوئی آسان کمال نہیں ہے، یہ تو خدا کا کرم ہے کہ ہماری زبانوں پر اپنے کلام کو جاری کر دیا ہے. ورنہ جس کلام کو پہاڑ اٹھانے سے قاصر آ گئے، پہاڑوں نے انکار کر دیا کہ مولانا تیرے کلام کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے. اللہ نے کرم فرمایا اور فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. ہم نے قرآن آسان کر دیا یاد کرنے والوں کے لیے. ارے ہماری زبانوں پر اللہ نے اپنے کلام کو آسان کر دیا جو ہم اس کے کلام کو اٹھا پا رہے، کلام کو بول پا رہے، پڑھ پا رہے. لیکن یہ حرام جو تو ہماری زبانوں کو حرام کا ذائقہ لگ چکا ہے، اس لیے اس سے پڑھنے کے بعد وہ تاثیر پیدا کی. آپ دیکھیں دیگر اولیاء جو لوگ اپنے نفس کا تسکیہ کر لیتے ہیں، جو اپنی زبانوں کے ذائقوں کو اللہ کی خاطر قربان کر دیتے ہیں، جو یہاں تک کہ جو کی روٹی اور نمک سے کھا لیتے ہیں، جو کبھی بغیر نمک کا سالن کھا لیتے ہیں لیکن شکایتیں نہیں کرتے، اپنے نفس کو جو نفسانی خواہشات سے روک لیتے ہیں، اپنی زبان کو لذتوں سے روک لیتے ہیں، تو اللہ ان کی زبان میں وہ تاثیر پیدا کرتا ہے کہ پھر اگر وہ ایک آیت بھی پڑھ دے اور دم کر دے تو بیماروں کو شفا حاصل ہو جاتا ہے. یہاں ہمارا حال یہ ہے کہ زبان کو چسکا لگ چکا ہے حرام کھانے کا، ایک سے ایک قسم کے ٹیسٹ لینے کا. فلاں جگہ کا کھانا کیسا بنتا ہے، فلاں ہوٹل کا ٹیسٹ کیسا ہے، فلاں ڈھابے میں کون سی چیز اچھی بنتی ہے، فلاں جگہ کے فیوریٹ چیز کون سی ہے، فلاں جگہ کا معاملہ کیا ہے. بس یہ کھانے میں اور چسکوں میں، ان چٹور اور کاموں میں ہماری زبان مگن ہو چکی ہے، لگ چکی ہے. اس لیے پورا قرآن پڑھ کر بھی دم کرو گے تو اثر نہیں ہونے والا. رب کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا کلام نہیں پڑھو گے تو وہ رب تمہاری طرف توجہ نہیں فرمانے والا، اس کی رحمت متوجہ نہیں ہونے والی. اس لیے کہ زبان پاک نہیں ہوئی ہے، ابھی دل پاک نہیں ہوا ہے، ابھی جسم پاک نہیں ہوا ہے، اس میں حرام کا لقمہ سرایت کیے ہوئے ابھی اس پر جو ہے تو دیگر جو چیزوں کا ذائقہ اس کے اندر باقی ہے. تب تک یہ زندہ ہے تو پھر اس چیز جب تک نفس زندہ ہے تو پھر رب کے یہاں وہ عبادت بھی بلکہ شرارت پیدا ہے، دکھاوا ہے، نفاق ہے، ایک صرف بناوٹ ہے کہ ہم دکھا رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، ہم تہجد پڑھ رہے ہیں، ہم اتنے عمرے کر رہے ہیں، اتنے حج کر رہے ہیں. ارے جب تک انسان اپنے آپ کو پاک نہ کر لے اس کی عبادت کس کام. لیکن یہ تو کرم ہے کہ شریعت کا ظاہر ہے کہ اللہ نے پردہ رکھا. جس دن وہ پردہ اٹھا لے گا اور اگر لوگوں کو ایک دوسرے کے اعمال دکھائی دینا شروع ہو جائے، ان کا باطن دکھنا شروع ہو جائے تو ہر کوئی ایک دوسرے سے گھن کرے گا، لوگ ایک دوسرے سے ملنا گوارا نہیں کرے، کوئی کسی کی طرف نظر اٹھانا گوارا نہیں کرے گا. یہ کرم ہے حضور کا کہ اللہ نے پردہ رکھا. آج لوگ ایک دوسرے کو جو تو ان کے عیبوں پر اللہ نے پردہ ڈال دیا، چھپا دیا ہے، تو لوگ ایک دوسرے سے مل رہے، بات کر رہے. تو بہرحال یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکے. تو رب نے فرمایا فخذ آتیتک، کہ موسیٰ جو چیز میں تجھ کو دے رہا ہوں اس کو مضبوطی سے پکڑ، اس کو لے لے. یعنی جو تورات تم کو عطا کی جا رہی ہے، یہ جو مقام، جو درجے، جو عزت، جو بلندیاں تم کو میں دے رہا ہوں اس کو مضبوطی سے تھام. جو بلندیاں، جو مقام، جو عروج اور جو تورات اور جو ہماری کلام کا شرف اور ہماری رسالت اور نبوت ہم نے تم کو دی ہے، اس نعمت کو لے کر کے مضبوطی سے پکڑ لو. اور صرف پھر اتنے ہی پر نہیں کہ صرف نعمت کو پکڑ کر کے رہ گئے، اس کو تھام لیا، بلکہ اس کا شکر بھی ادا کرو. اور فرمایا وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ، اور ہمارا شکر بھی ادا کرو، ہماری بارگاہ میں شکر بھی ادا کرو. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے کو کوئی عزت عطا کرے،
کوئی مقام عطا کرے، کوئی بلندی عطا کرے، کوئی نعمت عطا کرے تو اس نعمت کو عاجزی سے لے لے اور پھر اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، اس لیے کہ شکر کرنے سے نعمت بڑھتی ہے، گھٹتی نہیں۔ جو ناشکرے ہوتے ہیں، جو نعمت پا کر بھی ناشکریہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ اپنی نعمتیں چھین لیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے درس سے، واقعے سے یہی پیغام اللہ دینا چاہتا ہے کہ لوگوں دیکھ لو، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف سے چاہا تھا کہ رب بھی آرنی رب دیدار، لیکن رب نے فرمایا لن ترا، آپ ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن اے موسیٰ اس کے علاوہ جو کچھ میں تم کو دے رہا ہوں، اپنی نبوت، اپنی رسالت، اپنا کلام، تورات، عزتیں، بلندیاں، مقام، مراتب، یہ جو سب کچھ میں تم کو دے رہا ہوں اسے لے لو، یہ بھی بہت بڑی بڑی نعمت، اور ان نعمتوں پر میرا شکر ادا کرو۔ اگر تم ان کا شکر ادا کرو گے تو پھر وہ وقت بھی آئے گا کہ پھر جنت میں اپنی دیدار سے ہم تمہیں مشرف کریں گے، کیونکہ نعمت کا شکر ادا کرنے سے نعمت بھی بڑھتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں اضافہ فرماتا چلا جائے گا۔ تو لہٰذا جو نعمتیں آج ہمارے پاس ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ مولا تیرے شکر ہے، تیرے سب سے بڑی نعمت ایمان کی دولت کا۔ آج لوگوں کو یہ احساس ہی نہیں ہے، کلمہ پڑھ لیے تو سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے، مسلمان ہوئی جو نماز پڑھے ہوئی، مسلمان ہوئی جو روزہ رکھے ہوئی۔ یہ کہاں کا انصاف، کس کا جو کلمہ فرماتی ہے گستاخانہ کلمات ہے۔ ارے مسلمان تو وہ جس پر 5 نمازیں فرض ہوئی ہیں، مسلمان تو وہ ہے کہ جس پر رمضان کے روزے فرض ہوئے ہیں، مسلمان تو وہ ہے جس پر عبادات الہی فرض کی گئی ہے، جس سے شریعت کے احکام منحصر جو منہمک ہوئے ہیں۔ ارے کافر پر عبادت نہیں ہے، کافر پر نماز فرض نہیں ہے، مشرک بددین بدعقیدوں پر کوئی شریعت کے احکام لازم نہیں آتے، مردوں پر لازم نہیں آتے ہیں۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو وہ سمجھ لیں یا تو پھر وہ کافر ہے یا مشرک ہے، یا تو پھر وہ نابالغ ہے، یا تو وہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، مجنون۔ جو عاقل بالغ مسلمان ہوگا، ایمان والا ہوگا، اس پر تمام احکام شریعت کے لازم ہیں، وہ ان کو ادا کرے گا۔ اور پھر نعمت کا شکر ادا کرنا یہی ہے کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے تو اس کا شکر ادا کرے۔ اللہ نے ایمان کی دولت دی تو فرمایا میری بارگاہ میں آ کر عبادت کرو، نماز پڑھو، تو اس نماز کی برکت سے ایمان کو مضبوط کرو، اس نعمت میں اضافہ کروں گا، تمہارا ایمان مضبوط کروں گا۔ اس لیے کہ جب نزا کا عالم ہوتا ہے، نزا کا وقت ہوتا ہے، تو شیطان آ کر کے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج کل بھی بہت سارے جو لوگ شیطان نما انسان گھوم رہے ہیں، ڈگر ڈگر چیخنے کر رہے ہیں، بھٹک رہے ہیں، لوگوں کا ایمان چھیننا چاہتے ہیں، تو سمجھ لیں آج ہمارے اندر کمی عمل کی ہے۔ اور وہ یہی کہتے ہیں دیکھو ہم تو نماز پڑھتے، ہم تو نماز کی دعوت دے رہے، ہم تو روزے کی طرف بلا رہے، ہم تو کس کو برا بھلا نہیں کہتے، ہم تو کس کو کافر نہیں کہتے، یہ سنی نماز نہیں پڑھتے۔ آج ہماری خاص کر کے سنیت کی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ وہ عمل کے میدان میں پیچھے۔ اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، عشق مصطفیٰ عطا فرمایا، صرف نعرے لگا لینے سے اور صرف جذباتی طور پر وقتی طور پر جذبات دکھا دینے سے ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی ہے، بلکہ عمل کے میدان میں بھی تمہیں پورا کرنا، نمازوں کی پابندی، اعمال کی پابندی کرنی ہوگی، تب جا کر کے مومن کامل کہنا۔ اور جب اس پر عمل کرو گے، اللہ کی بارگاہ میں آ کر شکر ادا کرو گے، مولا تیرا کرم ہے کہ تو نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، تو نے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، تو رب تعالیٰ مزید توفیق عطا فرمائے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو انسان نماز پڑھے، بعض فرماتے ہیں کہ اگر وہ یہ جاننا چاہے کہ اس کی نماز اللہ کی ہے مقبول، تو ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر نماز پڑھنے کے بعد اگلی نماز تک کے لیے اس کا دل بے قرار رہے اور وہ اگلی نماز کے لیے حاضر ہو جائے، تو سمجھ لیں اس کو پہلی نماز اللہ کی ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے توفیق بخشی۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے کہ اس کا دل ہمہ وقت مسجد میں لگا رہے، ایک نماز ادا کرنے کے بعد وہ اگلی نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے، یہ مومن کی شان۔ تو لہٰذا عمل کے میدان میں بھی جو ہے اللہ نے نماز دی، روزہ دیا، زکات، صدقات، خیرات، یہ عبادات، یہ شریعت کی ہے۔ مصطفیٰ کا دامن، یہ ہم صرف نعرے لگاتے ہیں، اس کا دامن نہیں چھوڑیں گے، فلاں کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے، دامن چھوڑیں گے نہیں، ٹھیک ہے نہ چھوڑیے، وہ کہہ رہا تھا چھوڑوا بھی نہیں رہا، لیکن کوشش تو کریں کہ جو پکڑا سو مضبوطی سے پکڑے، کیونکہ اللہ نے یہ نعمتیں دی ہے، ان بزرگوں کا دامن ہاتھ میں دیا ہے کہ اس کو پکڑے اور ساتھ میں شکر بھی ادا، ساتھ میں آ کر کے اللہ کی بارگاہ میں جھکے بھی کہ مولا تو نے تیرے محبوب بندوں کا وفادار بنایا، گستاخ نہیں بنایا۔
آج تو کتنے وہ ہے کہ نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، عبادتیں تو کر رہے ہیں، لیکن اللہ والوں کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں دامن نہیں، وہ نعمت نہیں ہے، یہ وہ نعمت ہے، یہ وہ نعمت ہے اس میں جو کھینچ کر جنت تک لے جائے۔ کیونکہ وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا ہے۔ اللہ نے ہم کو، ہم سنیوں کو نبیوں کا وسیلہ دیا، ولیوں کا وسیلہ دیا، غریب نواز کا وسیلہ دیا، غوث پاک کا وسیلہ دیا، اتنے ولیوں کا وسیلہ دیا، اور ان وسیلوں کی قدر کرو، ان کی اہمیت کو سمجھو، ان بزرگوں کے کھوکھلے نعرے نہ لگاؤ، بلکہ عمل کر کے دکھا دو کہ ہم نے واقعی میں کا دامن تھاما۔ یہی وہ مضبوطی ہے جو آپ کو کھینچ کر کے جنت تک لے جائے، یہ کل قیامت میں کام آئے گی یہ نسبت۔ تو لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ جو نعمتیں دی ہے اس کو پکڑ لو، مضبوطی سے تھام لو اور میرا شکر ادا کرتے رہو۔ اور یہ سبق ہے کہ اے ایمان والو، جو نعمتیں اللہ نے دی، جو ایمان کی دولت دی، جو عمل کی نعمتیں تم کو عطا فرمائی گئی، جو بزرگوں کا دامن تمہیں دیا گیا، اسے مضبوطی سے تھام لو، لیکن ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کرتے رہو، ساتھ میں آ کر اس کی بارگاہ میں جھکتے بھی رہو کہ مولا تیرا کرم ہے کہ تم نے نعمتیں عطا فرمائی، پھر وہ تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ فرماتا چلا جائے۔ تو لہٰذا یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے کلام فرمایا، پر کرم نمازی فرمائی اور فرمایا کہ میں نے تمہیں خاص کر کے اپنے لیے جو ہے چن لیا ہے، اور جو تمہیں درجات اور بلندیاں عطا کی ہے انہیں مضبوطی سے تھام لو، میرا شکر ادا کرتے رہو۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب دوڑ کر کے اپنے گھر کی طرف آئے اور آپ نے اپنے چہرے پر نقاب ڈال دیا، ایک زمانہ گزر گیا۔ میں نے ایک روایت میں شیخ نے بیان کی آپ کی زوجہ کے متعلق سے، ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ آپ کی زوجہ نے کہا کہ ایک مدت ہوئی کہ میں نے آپ کے چہرے کو نہیں دیکھا، میں کوئی غیر محرم تو ہوں نہیں، آپ میرے لیے کوئی غیر مرد ہے نہیں، میرے شوہر ہے، میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں، آپ کے چہرے کو دیکھے ہوئے کئی عرصہ گزر گیا، آپ نے کہا نہیں دیکھ سکوں گی، لہٰذا انہوں نے ضد کی، آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں اپنے چہرے سے نقاب اٹھاتا ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے چہرے سے نقاب اٹھایا تو فرماتے کہ سورج کی مانند آپ کے چہرے سے شعاعیں نکل گئی، جیسے سورج سے روشنی نکلتی ہے ایسے ہی، جس طرح سورج کو ہم دیکھ نہیں سکتے آنکھ بھر کر کے، جب سورج بھر بیچ میں اس وقت جب سورج مکمل روشن ہو اس وقت جس طرح سورج کو انسان دیکھ نہیں پاتا اور اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیتا ہے، اسی طرح آپ کی زوجہ کی آنکھوں میں وہ نور کی شعاعیں ایسی آئی کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ لیے اور کہنے لگی کہ موسیٰ علیہ السلام دعا کیجئے کہ میں جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ کے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں، لیکن شرط ہے کہ میرے بعد کسی سے نکاح نہ کریں، میرے انتقال کے بعد، میرے وصال کے بعد اگر تم حیات رہو تو پھر کسی سے نکاح نہ کرنا، تو جنت میں بھی تم میری بیوی رہو۔ یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں انسان کی عورت ہوتی ہے، جو بیوی ہوتی ہے، وہی جنت میں بھی اس کی بیوی ہوتی ہے۔ اب اگر کسی انسان نے، کسی ایک عورت نے کئی مردوں سے نکاح ہوا ہے، پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا، دوسرے سے ہو گیا، یا طلاق ہو گیا، دوسرے شوہر سے نکاح ہو گیا، پھر اس کا کچھ ہو گیا تو تیسرے سے نکاح ہو گیا، تو پھر وہ عورت کس مرد کے نکاح میں رہے گی؟ تو اس بارے میں مفسرین کا اختلاف، فرماتے ہیں کہ پہلے شوہر کے نکاح میں رہے گی، بعض فرماتے ہیں کہ آخر انتقال، اس عورت کے انتقال کے وقت وہ جس مرد کے نکاح میں تھی اس کے جنت میں بھی اس کے نکاح میں رہے گی، بعض فرماتے ہیں کہ جو مرد نیک و متقی ہوگا وہ عورت اس کے نکاح میں۔ تو بہرحال اختلاف روایات ہے، تو غرض یہ آپ کی زوجہ نے کہا اور آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میرے بعد کسی سے نکاح نہ کرنا، لیکن ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود منع فرمایا کہ حضور کے بعد آپ کی ازواج کسی سے نکاح نہ کریں۔ حضور کی جو ازواج ہے وہ دنیاوی ازواج حضور کی بھی ہے اور برزخی بھی ہے اور جنت میں بھی حضور ہی کی ازواج ہے۔ اسی لیے قرآن نے انہیں ام المومنین کا، تمام مومنوں کی ماں کہا، تمام مسلمانوں کی ماں کہا ہے۔ حضور کے بارے میں قرآن نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے رسول ہے، آخری نبی ہے، آخری پیغمبر۔ حضور ہمارے باپ نہیں ہے لیکن معنوی طور پر ہمارے باپ ہیں، اس لیے کہ قرآن نے حضور کی ازواج کو ہماری مائیں کہا ہے کہ جو حضور کی، جو ہمارے نبی کی ازواج ہے وہ مومنوں کی ماں ہے۔ اب ماں سے نکاح کوئی نہیں کرتا، ماں کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، اور حضور کی ازواج تمام امت کی مائیں ہے تو ماں سے نکاح جائز نہیں، اس لیے وہ ازواج حضور کی وفات کے بعد کسی سے نکاح نہیں کر سکتی، وہ حضور کے نکاح میں دنیا میں بھی رہیں گی اور آخرت میں بھی، جنت میں بھی حضور کی ازواج۔ یہ خصوصیت ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ لہٰذا ایک چیز یہ بھی سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبوں کے دل کو میلا نہیں ہونے۔ حضرت آدم، حضرت موسیٰ علیہ السلام
آپ نے تمنا ظاہر رب بھی علی رب دیدار کرتا ہے، تو رب نے فرمایا لن ترا نہیں دیکھ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل پر ایک بوجھ ہوا، ہر انسان کی فطری تقاضا ہے کہ جو چیز وہ چاہے اور نہ ملے تو اس کو ایک بوجھ سا ہوتا ہے، اس کو تکلیف سی ہوتی ہے کہ میں نے یہ چیز چاہی تھی نہیں ملی، دل میں ایک ملال آتا ہے، ایک رنج اور افسوس کا مقام جب اس کو وہ آتا ہے، تو لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نبیوں کے دل پر اتنی بات بھی گوارا نہیں کرتا۔ جب رب نے فرمایا لن ترانی نہیں دیکھ سکو گے، اور موسیٰ علیہ السلام کو جب اس بات سے جو ہے تو ملال ہوا کہ مجھے رب کی دید نہیں ہوئی، تو رب نے فوراً آپ پر کرم فرمایا اور کہا کہ اے موسیٰ غم نہ کرو، اس لیے کہ ہم تمہیں تمام عالم میں، تمام اس زمانے میں اس جتنے لوگ ہیں ان سب سے ہم تم کو اپنے لیے خاص کر لیتے، چن لیتے، تمہیں اصطفیٰ ہم نے بنا لیا اور اپنی رسالت بھی عطا کر دی اور اپنا کلام بھی عطا کر دیا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کا دل خوش ہو جائے، موسیٰ علیہ السلام کا وہ غم دور ہو جائے اور موسیٰ علیہ السلام خوش ہو جائے۔ اور یہ شان اگر موسیٰ علیہ السلام کی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہوگا؟ جو حبیب الہ ہے، یہ کلیم اللہ ہے، یہ حبیب اللہ ہے۔ جب کلیم اللہ کو دیدار نہ ہو سکا اور حبیب اللہ نے دیدار کیا، اللہ نے کتنا بڑا کرم فرمایا۔ تو اگر حضور کے دل پر ملال آ جائے، حضور کے دل پر کسی چیز کا غم آ جائے، خدا کب گوارا کرے گا؟ کل قیامت کے دن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں میں اس وقت تک جنت میں نہ جاؤں گا جب تک میرا ایک ایک امتی جہنم سے نکال کر جنت میں نہ داخل کر دیا جائے۔ میں رب کی بارگاہ میں رو رو کر عرض کروں گا، حضور رب کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، حضور رو رہے ہوں گے، رب فرمائے گا محبوب آپ کے قلب پر کس چیز کا ملال ہے؟ محبوب سجدے سے سر اٹھاؤ، مانگو عطا کیا جائے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ حضور رو رہے ہوں گے، امتیوں کی شفاعت کرتے جائیں گے اور امتی ہنستے ہنستے جنت میں جا رہے ہیں۔ ابھی بات فرماتے ہیں کہ پیش حق مصطفیٰ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ خدا کو گوارا ہی نہیں ہوگا، مصطفیٰ کو یہ بات برداشت نہیں ہوگی کہ میرا امتی جہنم میں جائے۔ مصطفیٰ کے دل پر ملال ہوگا کہ میرا امتی جہنم میں جا رہا ہے، تو مصطفیٰ کے دل پر یہ ملال آئے گا اور رب کو گوارا نہ ہوگا کہ میرے محبوب کے دل میں کوئی ملال رہ جائے، میرے محبوب کو کوئی چیز کی کمی رہ جائے، میرے محبوب ناراض ہو جائے۔ رب جی نے فرمایا وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ہم اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ حضور فرمایا، صحابہ نے پوچھا کہ رسول اللہ آپ کب راضی ہوں گے؟ کہا جب تک میرے ایک ایک امتی جہنم سے نکال کر جنت میں نہ داخل کر دیا جائے میں راضی نہیں ہوں۔ تو رب کب گوارا کرے گا کہ محبوب کے قلبوں پر جو ہے تو کوئی ملال رہ جائے؟ اس لیے بات فرمایا تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے کہ خدا کرتا نہیں کبھی دل میرا تیرا، اور ایک میں کیا میرے اس یاد کی حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ۔ قیامت میں مصطفیٰ کا ایک اشارہ ہوگا اور امتی جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کیے جا رہے ہیں۔ یہ مصطفیٰ کی شان ہے، یہ مصطفیٰ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اصطفیٰ ہے تو حضور اسلام مصطفیٰ ہے، یہ مصطفیٰ کی شان ہے۔ لہٰذا ایک چیز اور سمجھ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام اس زمانے میں سب سے افضل، یہاں تک کہ ان کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے بھی اور ان کے ماں باپ سے بھی افضل موسیٰ علیہ السلام، اس لیے کہ اللہ نے آپ سے کلام فرمایا، آپ کو کتاب عطا فرمائی، آپ کو رسالت، نبوت اور جو ہے تو آپ کو بلا واسطہ کلام فرمانا، تورات عطا فرمانا، یہ سب آپ ہی کے ساتھ خاص ہوا۔ یہاں تک کہ خضر علیہ السلام اس زمانے کے ہیں لیکن موسیٰ علیہ السلام ان سے بھی افضل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے بھی افضل ہے، لیکن ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تو خضر علیہ السلام سے بھی افضل ہے، موسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ خضر علیہ السلام آ کر کے ہمارے نبی کی بارگاہ میں ذات طے کرتے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام نے تمنا ظاہر کی تھی کہ وہ جو ہے تو حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ رہے، صرف وہ ایک خواہش ہوئی تھی کہ ان کے ساتھ رہ کر کے دیکھیں کہ علم لدنی کیا ہوگا۔ یہ جب واقعہ آئے نا وہاں میں اس کی تفصیل عرض کروں گا۔ تو لہٰذا اب کوئی اگر کسی سے کچھ سیکھے تو وہ استاد، سکھانے والا استاد، وہ سیکھنے والا شاگرد ہوگا، اور یوں بھی نبی کسی کا شاگرد نہیں ہوگا۔ اب یہ کرم دے کہ رب کی طرف سے من جانب اللہ یہ معاملہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ خضر علیہ السلام کے ساتھ رہ کر کے میں دیکھوں کہ علم لدنی ہوتا کیا ہے، کیسے ہوتا ہے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی حاصل تھا، لیکن یہ میں تفصیل اس کی انشاءاللہ اس واقعے میں عرض کروں گا۔ تو بہرحال آپ نے چاہا کہ ان کے معاملات، ان کے واقعات کیا ہوتے ہیں، اللہ اس سے کیا کام لینا چاہتا ہے وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو لہٰذا حضرت اسلام نے پہلے آپ کو منع کر دیا، پہلے آپ سے کہہ دیا کہ آپ جو ہے تم میرے ساتھ ہرگز برداشت نہیں کر سکو گے، جو کام میں کروں گا آپ سے ہرگز برداشت نہیں ہوگا۔ پہلے آپ نے ان کو منع کر دیا، جبکہ استاد کا کام تو ہوتا ہی یہی ہے کہ وہ شاگردوں کو سمجھائے۔ شاگرد پوچھنے کے لیے ہوتا ہے، استاد بتانے کے لیے ہوتا ہے۔
حضرت خضر علیہ السلام من جانب اللہ کی طرف سے معاملہ ہوا. آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو شاگرد بنایا ہی نہیں, آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو کچھ سکھایا ہی نہیں, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا مقام ان سے بلند ہے, ان سے بڑا ہے. آپ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ آپ میرے معاملات کا صبر نہیں کر سکتے. بس 3 ہی واقعے ہوئے اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے رخصتی لی. تو بہرحال یہ نبیوں کی شان اور نبیوں کا مقام ہوتا ہے. ایک چیز یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو اصطفیٰ فرمایا گیا, اس وجہ سے بھی رسالتی, وہ بھی کلامی کی وجہ سے, جبکہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے مطلق مصطفیٰ فرمایا, یعنی کہ حضور کی ایک ایک ادا اللہ کی اچھی ہوئی. حضور کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کلام کرنا, یہاں تک کہ حضور کے شہر, حضور جہاں رہتے, حضور کا مزار, ہر چیز کو اللہ نے پسند کرنا. اسی لیے تو کہا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد, محبوب آپ کے شہر کی قسم جس میں آپ رہے. اللہ نے شہر کو چن لیا سب سے شہر. اللہ نے کرم فرمایا محبوب, میرے محبوب کے کہنے کی ان ہاؤلائی, محبوب تیرے یہ کہنے کی قسم کہ رب یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. اللہ نے حضور کے کلام کی قسم کھائی, حضور کے زمانے کی قسم کھائی, حضور کی قسم کھائی. تو غرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی ایک ایک ادا کو اپنے لیے چن لیا. تو لہٰذا کلیم اللہ کا جو چناؤ تھا وہ وقتی طور پر, لیکن حضور کا چناؤ یہ مطلق تھا, ازلی اور ابدی. کہ موسیٰ علیہ السلام کو صرف اللہ تعالیٰ نے ان کے زمانے کے لوگوں سے چنا, لیکن حضور کو دنیا بننے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کیا. اور ماتا محبوب آپ نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ کرتا. اسی وقت سے اللہ نے اپنے محبوب کو چن لیا. لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کا چناؤ جو ہے تو صرف ذات کے لیے ہوا, جبکہ حضور علیہ السلام کا جو چناؤ ہے ایک ایک ادا کا اللہ تعالیٰ جو ہے تو چناؤ کیا. اور یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام فرشتوں سے بھی افضل ہے, لیکن آقا کریم سارے جہان سے افضل ہے, ہر چیز سے حضور سے افضل ہے. بعد ہے خدا بزرگ تو ہی یہ قصہ مختصر. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کو کرم فرمایا اور فرمایا کہ الس کے دن جو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں جو تمام نبیوں سے عہد لیا تھا, تمام انسانوں سے عہد لیا تھا, اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو مقام اور نسب عطا کر دی. اللہ علم الغیب, وہ جانتا ہے کہ کون بندہ زمین پہ جا کے کیا کرنے والا. اس لیے اللہ نے پہلے ہی انسانوں کے لیے وہ چیزیں لکھ دی اور ان کو وہ مقام, وہ چیزیں وہی عطا ہو. نبوت کسی عمل کی جزا نہیں ہے کہ دنیا میں آ کر انسان نے کوئی ایسا کام کر لیا کہ اس سے اللہ کو نبی بنا. یہ ہر چیز نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور یہ منصب عالم ارواحی میں جو ہے تو دے دیا اور کہا کہ موسیٰ چونکہ ہم نے عالم ارواحی میں یہ منصب طے کر دیے تھے اور تمہارے لیے رسالت کا مقام تھا, تمہارے لیے بھی رسالت تھی, وہ بھی کلام ہی تھا. تم کلیم اللہ کا مقام تم کو دیا گیا اور تم حبیب اللہ کا مقام چاہتے ہو. وہ مقام ہم نے اسی عالم ارواح میں, بلکہ اس سے بھی پہلے وہ مقام ہم نے اپنے محبوب کے لیے خاص کر دیا. ہم کو دیکھنا, مجھ کو دیکھنا, میری ذات کو دیکھنا, یہ مقام یہ عزت صرف ہم نے اپنے نبی کے لیے خاص کر دی ہے. ان کو ہم نے مصطفیٰ بنایا ہے. آپ وہ سوال کر رہے ہیں, آپ ہم سے وہ چیز مانگ رہے ہیں, ہم نے جو نعمت آپ کو دی ہے, ہم نے جو آپ کو اصطفیٰ بنایا ہے, آپ اسی نعمت کو لے کر کے اس پر شکر کیجئے. تو پھر وہ وقت بھی آئے گا کہ شب معراج میرے محبوب کی آنکھوں میں تم اصطفیٰ اور مصطفیٰ کی آنکھوں میں مجھ کو دیکھو. لہٰذا جب ان نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو پھر شب معراج میں تمہیں وہ جلوے دکھاؤں. لہٰذا بندوں کو یہ سبق ہے کہ وہ جو نعمتیں ملی ہے ان کو لے لے, ان کو مضبوطی سے تھام لے, اللہ کا شکر ادا کرے. اس لیے کہ شکر ادا کرنے سے نعمت بڑھتی ہے اور حسد کرنے سے نیکیاں بڑھ جائیں. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر حسد کرتے کہ فلاں کو جو ہے تو یہ چیز مل گئی, اس کو یہ کیوں مل گیا. اس طرح انسان اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے, اسے اللہ کے عدل اور اللہ کے انصاف پر اعتماد نہ رہا. اللہ نے کسی کو نعمت زیادہ دے دی کہ اس کا فضل, اس کا کرم ہے, اس کا عدل ہے, اور کسی کو کم دیا تو کوئی وجہ ہوگی, اس کی حکمت ہوگی, وہ بہتر جانتا ہے. تو تم اس سے حسد کر رہے ہو کہ اس کو اتنی دولت ملی, اس کو فلاں چیز ملی, اتنی عزت ملی, اتنی شہرت ملی. آج ہر طرف کسی کو, آج وہ جیلانی ہے کہ پیچھے پڑے ہوئے, انہی کو کیوں اتنا. ارے اللہ نے عزت دی ہے, اللہ نے بندگی دی ہے, اللہ نے جو مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے, تم کیوں چلتے ہو, تم کیوں حسد کرتے ہو. ارے وہ مقام اپنے اندر پیدا کرو, وہ صلاحیت اپنے اندر پیدا کرو کہ اللہ تمہیں بھی مجھے عطا کرے. تم اگر شکر کرو گے کہ مولا تم نے جتنی نعمت دی تیرا کرم ہے, تو اللہ تمہیں بھی درجہ عطا کرے گا, تمہیں بھی مقام عطا کرے گا. حسد کرو گے تو نیکیاں برباد ہو جائے گی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حسد کرنے سے نیکیاں ایسے جل جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی. اور جب بندہ نعمت کا شکر ادا کرتا ہے تو فرماتا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو گے لئن شکرتم لازیدنکم, کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تم کو اور زیادہ عطا کروں.
لہٰذا جو شکر ادا کرتے ہیں ان کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. جیلانی میاں کو میں نے دیکھا ہوں, الحمدللہ آپ کے دل میں کسی کا حسد ہی نہیں. میں رہا ہوں الحمدللہ, ان کی صحبت میں رہا ہوں, دیکھا ہوں, آج اللہ کو مقام عطا فرمائے. جو لوگ جلتے ہیں, حسد کرتے, کوئی بھی ہو, کسی سے بھی ہو, کسی بھی چیز کا حسد ہو, چاہے وہ علم کا ہو, مقام کا ہو, دولت کا ہو, اولاد کا ہو, شہرت کا ہو, بلندیوں کا ہو, عہدوں کا ہو, کسی بھی چیز کا حسد ہو, حسد بری چیز, اس سے اپنے آپ کو بچائے. ہاں رشک ایک الگ چیز ہے, رشک کرنا جائز. رشک کیا ہوتا ہے کہ بندہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں کو نعمت عطا کی, تو اے مولا تو نے اس کو نعمت عطا کی, تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھ کو جو عطا کی, لیکن مولا مجھ پر کرم کر, مجھ کو بھی بہتر عطا. تو ایک رشک کرنا کہ فلاں کو اتنا ملا, اللہ نے فلاں کو دیا, تیرا کرم ہے, تیرا فضل ہے, تو نے فلاں کو دیا, مولا مجھ کو بھی کچھ عطا فرما. تو یہ رشک ہے. لیکن یہ اس کو کیوں مل گیا, اس کو ملنے نہیں ہونا, اور اس کے خلاف سازشیں شروع کر دیں, یہ حسد. تو حاسد خود اپنی حسد کی آگ میں چلتا ہے, اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کرتا ہے. دنیا میں تو ذلیل رسوا ہوتا ہی ہے, اور آخرت کی رسوائی الگ ہے. تو بہرحال ان تمام چیزوں سے بچے. موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے یہی پیغام ملتا ہے. دیکھو اللہ کے نبیوں کے درمیان اللہ خود فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, یہ اللہ کے رسول ہیں جن کو اللہ نے رسالت عطا فرمائی, تو سب کو الگ الگ مقام عطا کیے. اللہ نے کسی سے کلام کیا تو کسی کو اتنی دید کرائی, کسی کو درج و بلند کیا, کسی کو کلیم اللہ, کسی کو حبیب اللہ, کسی کو صفی اللہ, کسی کو خلیل اللہ, کسی کو ذبیح اللہ بنایا, کسی کو روح اللہ بنایا. مگر نبیوں نے حسد نہیں کیا کہ فلاں کو یہ مقام کیوں ملا, یہ مجھ کو ملنا چاہیے تھا, یہ فلاں کو کیوں ملا, حضور ہی کو کیوں ملا, ہم کو دید کیوں نہیں کرائی. موسیٰ علیہ السلام نے حسد نہیں کیا کہ مجھ کو دید نہیں کرائی جا رہی, میں بھی تو رسول ہوں, میں بھی تو نبی ہوں, میں بھی تو مرسل ہوں, مجھ کو دید کیوں نہیں کرائی جاتی, حضور کو کیوں کرائی جا رہی ہے. نہیں, بلکہ آپ نے رشک کیا کہ مولا یہ مقام تو نے اپنے محبوب کے لیے متعین کیا, مولا مجھے تیرے محبوب کا امتی بنا. وہ بھی آپ آگے سنیں گے کہ موسیٰ ہی کیا, تمام نبیوں نے چاہا تھا کہ مولا ہمیں حضور کا امتی بنا. اللہ نے عالم ارواح میں جو پیغام دیا تھا کہ جب اپنے نبی کو مبعوث کرتا تو سب ان پر ایمان لانا. سارے نبیوں نے اپنے اپنے زمانوں میں حضور پر ایمان لایا, حضور کے گن گائے, حضور کی تعریفیں کی, حضور سے حسد نہیں کیا کہ حضور کو کیوں گائے, ہم ان کا کیوں گن گائے. آج لوگوں کو چل ہوتی ہے ہم فلاں کی تعریف کیوں کریں, ہم فلاں کا معاملہ کیوں اتنا اٹھائے. لہٰذا انبیاء علیہ السلام نے حضور کی آمد سے پہلے حضور کا تذکرہ اپنی امتوں میں کیا. اللہ نے کرم کیا, بڑے بڑے مقام نبیوں کو عطا فرمایا. تو لہٰذا حسد نہ کریں, یہ پیغام ہے کہ حسد نہ کریں, شکر کریں. موسیٰ علیہ السلام نے شکر کیا, مولا مصطفیٰ کریم کے لیے مقام ہے, حضور کے لیے مقام ہے, مولا میں معراج کی شب ان کی آفت سے تجھ کو دیکھوں گا, ان کے پاس کر وسیلے سے تجھے دیکھوں گا. ارے وہ موسیٰ کلیم اللہ ہو کر حبیب اللہ کے وسیلے سے خدا کو دیکھ رہے, اور آج کل کے وہابی دیوبندی کہتے ہیں ہمیں وسیلے کی ضرورت ہے. ارے وہ کلیم اللہ ہے, وہ کہہ رہے کہ مولا تیرا شکر ہے, انہیں اتنا بڑا مقام عطا کیا, اتنا بڑا کرم مصطفیٰ بھی کیا. اور آج کا وہابی کہتا ہے کہ جس کا نام محمد کہہ رہے کسی بات کا مختار نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کے مالک کو مختار نہیں, انہیں پیٹ پیچھے کی خبر نہیں. معاذ اللہ, حضور سے نہ چل, کس سے چل رہے, وہ حضور اللہ کی محبوب ہے, ان کی تعظیم کرو گے, ان کا ادب کرو گے تو اللہ کئی درجے ایسے ہی بلند فرماتے. تو بہرحال ان تمام چیزوں سے اللہ تبارک تعالیٰ حسد وغیرہ سے ہم کو محفوظ فرمائے, اور اپنے محبوبوں کا سچا عشق ہمیں عطا فرمائے, اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. لہٰذا مسائل کا جو سلسلہ شروع ہے تو یہ ایک مسائل آج سن لیں. سنت یہ ہے کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ, جب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں تو وہیں سے سین کو شروع کریں, سمیع اللہ کی سین کو رکوع سے شروع کرے, اور جب قوما میں آ جائے تو وہاں پر آ کر حمیدہ کی ہا کو جو ہے تو ختم کر دیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, رکوع سے پورا اٹھ جاتے ہیں, اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ, یا اس کے بعد ربنا ولک الحمد کہتے ہیں. تو لہٰذا رکوع ہی سے جب اٹھنے کا ارادہ کریں وہیں سے سمیع اللہ کو شروع کریں, وہیں سے سین کو شروع کریں, جب کھڑے ہو جائے مکمل تو وہاں پر حمیدہ کی ہا کو مکمل ختم کر دے. یہ سنت ہے. رکوع سے جب اٹھے تو دونوں ہاتھ کو لٹکا ہوا چھوڑ دیں. بعض لوگ جب رکوع سے اٹھے تو ہاتھ کو کیسے لہراتے, یہ صحیح نہیں, خلاف سنت. ہاتھ کو اپنی حالت پر, اپنی کیفیت پر چھوڑ دیں. اور ایک مسئلہ یہ کہ جب رکوع سے فارغ ہو تو سجدہ میں جانے سے پہلے, جس کو قوما کی حالت بولتے, ایک مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار خاموش کھڑا رہنا اس میں واجب, قوما اس کو بولتے. تو لہٰذا بعض لوگ رکوع سے پورا اٹھتے نہیں کہ میں بھی سجدے میں چلے جائیں, ان کا قوما ان کا واجب چھوٹتا ہے, اور اگر واجب چھوٹا تو سجدہ سوا, اور قصدن ایسا کرتا ہے عادت بنا لے تو نماز ہی نہیں چھوٹتی.
تو لہٰذا اس چیز کو سمجھیں. اور اگر کسی شخص نے رکوع میں سبحان ربی العظیم کی جگہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ دیا، یا کسی نے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کی جگہ سبحان ربی العظیم پڑھ دیا، تو نماز میں کوئی فرق نہیں آتا. نہ اس کو سجدہ سہو کی ضرورت ہے، نہ نماز دہرانے کی ضرورت ہے، اس کی نماز ہو. لہٰذا ان مسائل کو ذہن میں رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر غلطی توبہ کرتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.